ایک دوست کہتے ہیں کہ میں بچپن سے جوانی میں پروان چڑھ گیا، مگر مجھے یہ راز کبھی سمجھ نہ آیا کہ ماں کو میرے آنے کی خبر کیسے پڑتی ہے، جو میری پہنچنے سے پہلے دروازہ کھول دیتی ہے۔ جب میں چھوٹا تھا اور اسکول سے واپس آتا تو دروازے پر دستک دینے سے پہلے ہی اماں دروازہ کھول دیتی تھی۔ جب میں بڑا ہوا اور کالج میں داخل ہوا تو میرے پاس گھر کی چابی موجود تھی، مگر اماں کو جانے کیسے پتہ چل جاتا تھا کہ وہ میرے دروازہ کھولنے سے پہلے دروازہ کھول دیتی تھی، اور ان کا مسکراتا ہوا چہرہ میرے سامنے کھل اٹھتا تھا۔ وہ پیار بھری مسکراہٹ سے میرا استقبال کرتی، دعائیں دیتی، میں ان کو سلام کرتا اور ان کا ہاتھ چوم کر گھر میں داخل ہوتا۔ پھر میں کچن کے سامنے بنے چبوترے پہ بیٹھ جاتا تھا۔ اماں میرے لیے پانی لاتی اور پھر کھانے کا دسترخوان بچھا دیتی تھی۔ جب میرا پسندیدہ کھانا بنتا تو اماں ایک انوکھا کھیل کھیلتی تھی۔ وہ مجھے کہتی تھی کہ چلو ایک کھیل کھیلتے ہیں، دیکھتے ہیں پہلے تمہاری روٹی ختم ہوگی یا پہلے میری روٹی پک جائے گی۔ اور ایسا ہوتا تھا کہ میں ادھر آخری نوالا لیتا اور ادھر اماں گرما گرم روٹی میرے سامنے رکھتی۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا اور میں فیصلہ نہیں کر پایا کہ اس کھیل میں فتح کس کی ہوتی تھی۔ ہمارے گھر کا اصول تھا کہ مغرب سے پہلے سب گھر میں موجود ہوتے تھے، مگر جب میں نے تعلیم مکمل کی تو مجھے ایک ایسی جگہ نوکری ملی جہاں میں نائٹ ڈیوٹی کرتا تھا۔ اسی طرح میں روزانہ فجر کے وقت ہی گھر لوٹتا تھا، مگر جب میں کام سے آتا تو چابی سے دروازہ کھولتا کہ اماں کی نیند خراب نہ ہو، مگر اماں دروازہ کھول کر مجھے حیران کر دیتی تھی۔ میں اماں کو کہتا کہ آپ کیوں میرا انتظار کر کے اپنی نیند خراب کرتی ہیں، تو میری اس بات پر وہ بس مسکراتی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ میری دنیا اجڑ گئی، میری ماں، میری جنت، میری دنیا مجھ سے دور ہو گئی اور میں اس دنیا میں اکیلا رہ گیا۔ کوئی انتظار کرنے والا نہیں تھا۔ اماں کی وفات کے تو 1 مہینے تک میں سنبھل نہیں سکا تھا، مگر جو ہی ہوش آیا تو میں کام کے لیے دوبارہ جانے لگا۔ اب جب میں آدھی رات کو گھر لوٹا کرتا تھا تو دروازے کے سامنے اس امید سے کھڑا رہتا کہ ابھی اماں دروازہ کھول دیں گی، مگر وہ کیسے کھولتی؟ میں نے چابی نکالنے کے لیے ہاتھ جیب میں ڈالا، مگر چابی نکالے بغیر ہی واپس ہاتھ نکال دیا اور پھر دروازے کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ نہ جانے کب مجھے نیند آئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، مگر میری آنکھیں فجر کی اذان سے کھل گئیں۔ پڑوس میں آنٹی بھی شاید نماز کے لیے اٹھی تھیں۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو کہا، بیٹا یہاں کیا کر رہے ہو؟ اب تو دروازہ کھولنے والی نہیں آ سکتی۔ اور پھر وہ خود سے بولی کہ تمہیں معلوم ہے جب تم باہر ہوتے تھے اور تمہارے آنے کا وقت ہوتا تھا تو تمہاری والدہ کھڑکی پہ کھڑے رہ کر تمہارے آنے کا انتظار کرتی تھی۔ جب تک تم نہ آتے وہ کھڑکی میں کھڑی تمہاری راہ تکتی رہتی تھیں تاکہ جب تم دروازے پہ پہنچو تو تمہیں انتظار نہ کرنا پڑے اور تم فوراً گھر میں داخل ہو جاؤ۔ یہ سن کر میں زارو زار رو دیا۔ اس کے بعد میں باقاعدہ دوسرے شہر شفٹ ہو گیا، مگر پھر بھی 3-4 ماہ بعد اپنے گھر کے چکر لگا لیتا تھا، کیونکہ اس گھر میں مجھے میری والدہ کی خوشبو محسوس ہوتی تھی۔ دوستوں، یہ رہی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے۔ انشاءاللہ پھر کسی اور سبق آموز ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔